السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قانون شریعت حصہ اول ہے، اس کا یہ ہمارا پارٹ نمبر 3 ہے، یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا چیزیں حادث ہے اور کیا قدیم ہے کہ ذات و صفات الہی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہیں، یعنی سب فنا ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئیں۔ عقیدہ ہے کہ صفات الہی کو مخلوق کہنا یا حادث بتانا گمراہی و بد دینی ہے۔ عقیدہ: جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے یا عالم یعنی دنیا کے حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خالقیت وجوب وجود کے معنی۔ عقیدہ: جس طرح اللہ تعالیٰ اور عالم کی ہر چیز کا خالق یعنی دنیا، اسی طرح ہمارے اعمال و افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال ہے، یعنی وہ مٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا علم و ارادہ۔ عقیدہ: کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، موجود ہو یا معدوم ہو، ممکن ہو یا پھر محال، کلی ہو یا جزئی، سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے، ابد تک جانے گا۔ چیزیں بدلتی ہیں لیکن اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں کی اس کو خبر ہے، اس کے علم میں کوئی انتہا نہیں۔ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا مگر اچھے پر خوش ہونا اور برے پر ناراض۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں اور محال تحت قدرت نہیں۔ محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار ہے۔ عقیدہ ہے کہ خیر و شر، کفر و ایمان، طاعت و عصیان اللہ تعالیٰ ہی کی تقدیر و تخلیق سے ہیں۔ عقیدہ: حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ فرشتہ وغیرہ وسیلہ اور واسطہ ہیں، اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ کے ذمہ کچھ واجب نہیں، نہ ثواب دینا نہ عذاب کرنا، نہ وہ کام کرنا جو بندہ کے حق میں مفید ہو، اس لیے کہ وہ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے، ثواب دے تو فضل، عذاب کرے تو عدل۔ ہاں اس کی یہ مہربانی ہے کہ وہی حکم دیتا ہے جو بندہ کر سکے۔ ضرور مسلمانوں کو اپنے فضل سے جنت دے گا اور کافروں کو اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور اس کے وعدے اور وعید بدلتے نہیں، اس لیے عذاب و ثواب ضرور ہوگا۔ خدا تعالیٰ کا استغنا۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ عالم سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچتا نہ کوئی پہنچا سکتا۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ یا غرض نہیں۔ دنیا کو پیدا کرنے میں نہ کوئی اس کا فائدہ اور نہ پیدا کرنے میں کوئی نقصان۔ اللہ تعالیٰ نے عالم کو کیوں پیدا کیا؟ اپنا فضل و عدل، قدرت و کمال ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہت حکمتیں ہیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ دنیا میں ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب ٹھہرایا، آگ کو گرمی پہنچانے کا سبب، پانی کو سردی پہنچانے کا سبب بنایا، آنکھ کو دیکھنے کے لیے، کان کو سننے کے لیے بنایا۔ اگر وہ چاہے تو آگ سردی اور پانی گرمی دے اور آنکھ سنے، کان دیکھے اگر وہ چاہے تو۔ خدا کی ہر عیب سے پاکی۔ خدا کے لیے ہر عیب اور نقص محال ہے، جیسے جھوٹ، جہل، بھول، ظلم، بے حیائی وغیرہ تمام برائیاں
خدا کے لیے محال ہے، اور جو یہ مانے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، تو گویا وہ یہ مانتا ہے کہ خدا عیبی تو ہے لیکن اپنا عیب چھپائے رہتا ہے۔ پھر ایک جھوٹ ہی پر کیا ختم، سب برائیوں کا یہی حال ہو جائے گا کہ اس میں ہے تو لیکن کرتا نہیں، جیسے ظلم، چوری، فنا، توالد و تناسل وغیرہ عیوب کثیرہ عدید۔ تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرہ۔ خدا کے لیے کسی نقص و عیب کو ممکن جاننا خدا کو عیبی ماننا ہے، بلکہ خدا ہی کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندے عقیدے سے ہر آدمی کو بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے جان کر لکھ لیا۔ کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی اور کسی کی قسمت میں برائی لکھی۔ اس لکھ دینے سے بندہ کو مجبور نہیں کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بندہ کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی اس نے لکھ دیا۔ کسی آدمی کی قسمت میں برائی لکھی تو وہ اس لیے کہ یہ آدمی برائی کرنے والا تھا، اگر یہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کی قسمت میں بھلائی ہی لکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے یا اللہ تعالیٰ کے علم نے یا اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ مسئلہ تقدیر کے مسئلہ میں غور و بحث منع ہے۔ بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح بالکل مجبور نہیں، اس کا ارادہ کچھ ہو ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ اسی اختیار کی بنا پر نیکی بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے، اور اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہیں۔ برے کام کی نسبت کس کی طرف کی جائے؟ مسئلہ ہے کہ برا کام کر کے یہ نہ کہنا چاہیے بے ادبی ہے کہ خدا نے چاہا تو ہوا، تقدیر میں تھا کیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھے کام کو کہے کہ خدا کی طرف سے ہوا، اور برے کام کو اپنے نفس کی شرارت جانے۔ نبی اور رسول کل پڑھیں گے۔ آج کی ویڈیو بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے اس YouTube چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔